ہیڈ لائنز آپ نے جانی، براہ راست آپ کو بہاولپور لیے چلیں گے جہاں پہ او شریف سیکشن کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی خطاب کر رہے ہیں۔ 20,000 میگا واٹ بجلی ملک میں لگی تھی اس حکومت نے، اور میں نے کل بھی مظفر آباد میں کہا کہ میں گن کر آپ گن لیں کہ اس حکومت نے 10,400 میگا واٹ کے اضافی منصوبے مکمل کیے ہیں، اور آپ واضح فرق دیکھیں گے۔ اس کی ترسیل میں مشکلات ضرور آتی ہیں، جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے مشکلات آتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مشکل صرف اس کو نہیں آتی جو کوئی کام نہیں کرتا۔ مشکل جنرل مشرف کو کوئی نہیں آئی کیونکہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ مشکل آصف علی زرداری کو نہیں آئی کیونکہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ مشکل عمران خان کو بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ حکومتیں سب کے پاس ہیں، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے پاس حکومت نہیں ہے۔ اس کے کام دیکھ لیں، آپ شہباز شریف کا کام پنجاب میں دیکھ لیں، اور آپ عمران خان کا کام صوبہ سرحد میں جا کر، صوبہ KB میں جا کر دیکھ لیں، آپ آصف علی زرداری کے کام جا کر سندھ کے اندر دیکھ لیں۔ فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ آج جو لوگ صوبوں کی بات کرتے ہیں، میں نے چند دن پہلے اخبار میں دیکھا کہ کوئی 5-6 لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، تو ان لوگوں کو، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، ان کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 5 سال اسمبلی کے ممبر رہے، وہاں پر بات کرتے، اس وقت اس معاملے کو اٹھاتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے بہاولپور کے لیے بھی اور جنوبی پنجاب کے لیے بھی ریزولوشن جو ہے پنجاب اسمبلی سے پاس کروایا۔ یہ ریکارڈ کیسا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن آئینی ترمیم کوئی ایک جماعت نہ کر سکتی ہے، نہ کرنی چاہیے۔ آئینی ترامیم، صوبے بنانے کے معاملات اتفاق رائے سے، ایک سیاسی اتفاق رائے سے، جس میں سب جماعتیں موجود ہوں، یہ فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے، میں آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ایک ڈائیلاگ ہو اور یہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ یہی ڈیمانڈ صوبہ KB کے اندر بھی ہے، یہی ڈیمانڈ صوبہ سندھ میں بھی ہے، یہی ڈیمانڈ بلوچستان میں بھی ہے۔ تو بیٹھیں، الیکشن جولائی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد بیٹھیں، آج اپنے منشور میں شامل کر لیں کہ ہم بیٹھیں گے پاکستان کی بہتری کے لیے۔ اگر نئے صوبے بنانے ہوں، اتفاق رائے سے تمام جماعتیں اس پر فیصلہ کریں گی اور معاملہ آگے چلے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے پریس کانفرنسیں کرنے الیکشن سے 2 مہینے پہلے۔ یہ مسائل اس سے حل نہیں ہوتے۔ یہ عوام کی نمائندگی پریس کانفرنسوں سے نہیں ہوتی، عوام کی نمائندگی مسائل کو حل کرنے سے ہوتی ہے۔ اور بالکل یہ ابھی میرے دوست نے بات کی بہاولپور کی، جنوبی پنجاب کی بات بھی ہوتی ہے، لوگ پوٹوار کی بات بھی کرتے ہیں، لوگ ہزارے کی بات کرتے ہیں، لوگ جنوبی KB کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے اندر صوبوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک ڈائیلاگ ہے، یہ ڈائیلاگ ایک سیاسی ڈائیلاگ ہے۔ سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی، اتفاق رائے سے یہ معاملے حل ہوں گے۔ یہ کوئی ایک جماعت اس کا نہ فیصلہ کر سکتی ہے، نہ یہ ممکن ہے، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے۔ اس لیے جو آج ہمارے بھائی پریشان ہیں صوبے کے حوالے سے، میں انہیں کہتا ہوں آپ کی پریشانی دور ہو گئی ہے۔ جو آپ کی جماعت تھی، اگر آپ اس کے اندر ہیں، نہیں ہیں، تو جولائی کے الیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ فیصلہ عوام کا ہوتا ہے۔ عوام یہ سیاست پسند نہیں کرتے، وہ زمانہ چلا گیا، وفاداریاں بدلنے کا زمانہ۔ اگر 5 سال ایک جماعت ٹھیک تھی تو آج کیا مشکل پیدا ہوئی کہ آپ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنی سیاست اگر آپ نے جماعت چھوڑنی ہے، جماعت چھوڑیں،
عوام کے سامنے جائیں اور ان کو بتائیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ اس جماعت جس کے ساتھ آپ 5 سال رہے آج نہیں چل سکتے. یہ ہارس ٹریڈنگ کی سیاست ملک سے ختم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم رہے گی. میں یہاں پر یہ بات ضرور کروں گا کہ اگر مسئلہ ترقی کا ہے، یہاں بہت سی حکومتیں آئیں، میں نے بھی کہا کہ 65 سال میں حکومتیں آئیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ترقی جنوبی پنجاب میں ہوئی ہے تو وہ ایک جماعت نے کی ہے اور اس جماعت کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے. مجھے آپ اس پورے علاقے میں کہیں چلے جائیں، سڑکیں، اسکول، ہسپتال، یونیورسٹیاں، کالج، موٹر ویز، بجلی کے منصوبے، کسی چیز پر آپ نظر ڈالیں آپ کو نام مسلم لیگ نون کا نظر آئے گا، آپ کو کام مسلم لیگ نون کا نظر آئے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پہلے حکومتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس وسائل نہیں تھے؟ صرف کمی نیت کی تھی. وہ ملک کی دولت میں ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، ہم الحمدللہ کام کرنے آئے، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا اور الحمدللہ کام بھی کر کے دکھایا. ہر روز ٹی وی پر بھی، اخباروں پر بھی یہ جو نام نہاد لیڈر بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ کہتے تھے یہ حکومت مہینہ اور چلے گی، 2 مہینے چلے گی، گرمیاں نہیں آئیں گی، سال کے آخر تک نہیں پہنچے گی. آج الحمدللہ وہ لوگ گھر بیٹھے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے 5 سال پورے کر رہی ہے. یہ کامیابی ہے آپ کی سیاست کی. لوگ اب اس سیاست کو پسند نہیں کرتے جو جھوٹ کی سیاست ہو. اور میں نے ہر جگہ یہ کہا کہ جولائی میں جو فیصلہ عوام کے پاس آئے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے جھوٹ کی سیاست کے ساتھ چلنا ہے یا سچ کی سیاست کے ساتھ چلنا ہے. کیا آپ نے عزت کی سیاست کے ساتھ چلنا ہے یا گالی گلوچ کی سیاست کے ساتھ چلنا ہے. یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ نے جولائی میں کرنے ہوں گے. جو فیصلہ آپ کریں گے وہی پاکستان کی تقدیر کا تعین کرتا ہے. اسی سے بہتری آتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے. ہم نے 2008 میں بھی ایک فیصلہ کیا تھا، آپ اس کے اثرات جانتے ہیں. آپ نے 2013 میں فیصلہ کیا، الحمدللہ اس کا پھل آج پورا پاکستان کو مل رہا ہے. سی پیک کا منصوبہ پہلے کیوں شروع نہیں ہوا؟ یہ ترقی کی رفتار پہلے کیوں نہیں بڑھی؟ معیشت پہلے مضبوط کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں، مشکلات آج بھی موجود ہیں، لیکن ایک ایسی قیادت، ایک ایسی جماعت جو ملک سے مخلص ہو وہی ملک کے معاملات حل کر سکتی ہے. جن کا وقت دوسروں کو گالیاں دینے میں گزرتا ہو وہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتے، وہ پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتے. وہ کسی کی عزت تو ضرور اچھال سکتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ حقیقت ہے جس پر اگلے الیکشن کا انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. آپ کے سامنے ابھی سردار صاحب نے یہاں پر موٹر وے کی بات کی. یہ وہ حکومت ہے جس نے پاکستان کا پہلے موٹر وے بنایا تھا. اس کے بعد 500 کلومیٹر موٹر وے بھی اسی حکومت نے شروع کیے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے. آج 1700 کلومیٹر موٹر وے پشاور سے لے کر کراچی تک 1700 کلومیٹر موٹر وے بن رہا ہے، جس میں یہ آپ کا موٹر وے شامل ہے جو ملتان سے سکھر کا حصہ ہے. کام آپ کے سامنے جاری ہے، انشاءاللہ مکمل ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے علاقے کی تقدیر یہ موٹر وے بدل دے گا. آپ دیکھیں گے تو وقت دور نہیں ہے، 1 سال 1.5 سال کی ساری بات ہے. ابھی سردار صاحب نے اور عدنان صاحب نے اس کے انٹرچینج کا ذکر کیا تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرچینج انشاءاللہ بنیں گے اور یہیں پر بنیں گے، ایک بھاولپور کے لیے، ایک احمد پور شرقیہ کے لیے. اور میں NHA کا مشکور ہوں
جس نے یہ سڑک بھی مکمل کی جو جلال پور والی ہے، جس نے یہ سارے موٹر وے شروع بھی کیے، مکمل بھی کر رہی ہے، اور نہ صرف یہاں پاکستان کے ہر صوبے میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پورے پاکستان کے اندر ایک موٹر ویز اور ہائی ویز کا جال بچھا دیا گیا ہے، اور یہ کام جاری ہے۔ میں صرف وعدے نہیں کر رہا، یا میں صرف وہ کام کی بات نہیں کر رہا جو صرف کاغذوں پر ہیں، میں جو کام شروع ہو چکے ہیں، جو مکمل ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا حکومت کے شروع میں کہ ہم جب منصوبہ مکمل ہوگا اس کا افتتاح کریں گے، ہم گراؤنڈ بریکنگ نہیں کیا کریں گے، ہم مکمل منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ اور آج الحمدللہ یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے، 1.5 مہینہ باقی ہے، ہم ہر ہفتے کم از کم 2 بڑے منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں، اور پھر بھی منصوبے مکمل نہیں ہوں گے، پھر بھی منصوبے رہ جائیں گے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کی حکومت نے کیے ہیں، جو آپ کے ووٹ کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم اس بات پر ہمیں اطمینان ہے کہ 5 سال میں بے پناہ رکاوٹوں کے باوجود، مجھے آپ بتائیں کہ ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے، ایک جب صبح ناشتہ ہم نے کیا 28 جولائی کو تو ایک حکومت چل رہی تھی، جب دوپہر کا وقت آیا تو نہ وزیر اعظم تھا اور نہ حکومت تھی، اور توقع یہ تھی، اخبارات بھرے ہوئے تھے کہ ایم این اے بھاگ جائیں گے، یہاں بازار لگے گا، پی ایم ایل این ختم ہو جائے گی۔ آج الحمدللہ پی ایم ایل این بھی موجود ہے، سیاست بھی موجود ہے، اور عزت کی سیاست ہے۔ ہم نے جمہوریت کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیا، ہم نے عزت سے، وقار سے ہم واپس حکومت میں آئے، پھر سے کام شروع کیا، جو بے پناہ مشکلات تھی ان کو دور کیا، اور آج پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اپنی ٹرم پوری کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی دیتی رہے گی۔ لیکن یہ میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جو ماضی کی رہی ہیں کہ سیاست کے فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں، یہ اچھی روایات نہیں ہیں۔ سیاست کے فیصلے صرف اور صرف پولنگ سٹیشن پر ہوتے ہیں، سیاست کے فیصلے کسی اور کو کرنے کا اختیار نہیں ہے، سیاست کے فیصلے صرف پاکستان کے عوام کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، پرانی بات نہیں ہے، 2000 کی بات ہے، یہی عدالتیں تھیں۔ آج تو اس بات پر نکالا گیا حکومت سے کہ اپنے بیٹے کی ایک کمپنی تھی، جب وہ اقتدار میں نہیں تھے، اس سے بہت پہلے جب ملک سے باہر تھے، اس سے تنخواہ نہیں لی، کمپنی بھی ختم ہو گئی لیکن تنخواہ نہیں لی، اس لیے آپ کو وزارت عظمیٰ سے جہاں پاکستان کے عوام نے بٹھایا تھا ہم نکالتے ہیں۔ ہم نے اس فیصلے کو بھی قبول کیا۔ کل فیصلہ ہوا کہ زندگی بھر کے لیے نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیتے ہیں، یہ فیصلہ بھی قبول ہے، لیکن تاریخ آپ کو کچھ اور بتائے گی، میری بات یاد رکھیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے، میں اس عدالت میں تھا جہاں نواز شریف پر سزائے موت کا الزام تھا، ایسا الزام تھا جس کی صرف ایک سزا تھی اور وہ سزائے موت تھی۔ ایک عامر کا دور تھا، سزا انہوں نے بھی دی، اس سزا کو ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا، لیکن آج وہ عامر کہاں ہے، وہ سزا دینے والے جج کہاں ہیں، اور نواز شریف کہاں ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے سیاستدان جو ملک کی خدمت کرتا ہے اور آمریت کے اندر۔ ملک میں آمریت نہیں چل سکتی۔ پاکستان اگر ترقی کرے گا، پاکستان چلے گا تو صرف اور صرف جمہوریت میں چلے گا، عوام کی رائے پر چلے گا۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ سیاست کے فیصلے جولائی میں پولنگ سٹیشن پر ہوں گے۔ تاریخ، قانونی تاریخ جو ہوگی، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ وہی رہے گا، وہ بدل نہیں سکتا۔
جو فیصلے ہو گئے وہ قانونی تاریخ کا حصہ بن گئے, وہ امپلیمنٹ ہو گئے, لیکن ان کو تاریخ نے کبھی عزت نہیں دی. ان فیصلوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی. فیصلے وہی ہوتے ہیں جو پاکستان کے عوام کرتے ہیں, اور مجھے مکمل یقین ہے, آپ دیکھیں گے کہ جولائی کے الیکشن میں فیصلہ انشاءاللہ محمد نواز شریف کے حق میں ہوگا. تو میں ایک اور بات جو یہاں پر سردار صاحب نے بھی کی, عدنان صاحب نے بھی کی, بلیغ صاحب نے بھی کی, جو احمد پور شرقیہ کے ضلع کے حوالے سے ہے, ضلع بننے کے حوالے سے ہے, اور جو مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں کے عوام کی ایک میرے تو میں یہاں پر میری بات سن لے. میرے جو حلقہ ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کا ایک مسئلہ موجود ہے. جو آپ میری بات سن لیں, میں ذکر تو کر دیتا ہوں. جو میرا حلقہ ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کا مسئلہ موجود ہے. اس وقت پیچیدگی یہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ضلع کی حدود سے باہر حلقے نہیں جائیں گے, حلقے بن چکے ہیں. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کروں گا, کیونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے, اور آپ کے ضلع کا اعلان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب خود آ کر یہاں پر کریں گے, اور وہ ضلع انشاءاللہ بنے گا. پی ایم ایل این نے جو وعدے کیے ہمیشہ پورے کیے, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن جو اس وقت قانونی پیچیدگیاں ہیں, جو قوانین ہیں, جو الیکشن کمیشن کی ہدایات ہیں, ان کو سامنے رکھ کر ہم اس کا ایک طریقہ نکالیں گے کہ آپ کے ضلع کا مسئلہ حل ہو جائے. تو میں آپ کے ضلع کا اعلان کرنا چاہتا ہوں, لیکن اصل اعلان جو ہے وہ شہباز شریف صاحب آ کر خود یہاں پر کریں گے. تو میں آخر میں آپ سب حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ایک نمائندہ یہ اجتماع تھا. کوشش ہماری یہی ہے کہ ملک کے مسائل حل ہوں, معیشت مضبوط ہو, عوام کو روزگار ملے. لیکن میں پھر اس بات کو دہراؤں گا, اصرار کروں گا کہ فیصلہ آپ کے پاس ہے. فیصلہ جولائی میں ہوگا. جو فیصلہ آپ کریں گے اسی کے مطابق اگلے 5 سال ہوں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی کارکردگی کو دیکھ کر, پی ایم ایل این کی لگن جو اس ملک کے ساتھ ہے اس کو دیکھ کر, پی ایم ایل این نے جو منصوبے کیے ہیں ان کو دیکھ کر آپ پی ایم ایل این کا ساتھ دیں گے, اور بھرپور طریقے سے یہاں سے پی ایم ایل این کو کامیاب کریں گے. تو آخر میں ایک نعرہ ہو جائے پاکستان کے لیے, پاکستان, ذرا زور سے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی ہے مرد کوہستانی. تو ذرا پاکستان. بہت شکریہ.